ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس میں لکھے ہوئے سے خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے نہ کبیرہ، مگر سب کا احاطہ کر لیا ہے، اور انہوں نے جو بھی عمل کیا تھا سب کو لکھا ہوا اپنے سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پچھلی آیت کریمہ میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کا تذکرہ ہوا تھا کہ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں صف بصف پیش کیے جائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر حساب کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن جتنی بھی امتیں ہوں گی ساری امتوں کی صفیں لگیں گی، ایک روایت کے مطابق 120 صفیں لگیں گی۔ وہ ایک صف کتنی بڑی ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور باقی 40 صفوں کے اندر سارے نبیوں کی امتیں شامل ہوں گی۔ اب وہ جب صفیں لگ جائیں گی اس کے بعد میں یہ حساب کا منظر ہوگا جس کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ حساب یہ حق ہے، اعمال کا حساب ہونا ہے، اگر کوئی حساب کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب قیامت کے دن جو حساب ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ وَوَضِعَ الْكِتَابَ، کتاب سے مراد ہے نامہ اعمال، نامہ اعمال کو رکھا جائے گا، یعنی بندوں کے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ حضرت کعب آبار کہتے ہیں قیامت کے دن لوح محفوظ کو بلند کیا جائے گا اور مخلوق میں سے ہر بندہ اس کو دیکھے گا، اور امام رازی نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دن ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اس دن کفار و مشرکین اپنے نامہ اعمال میں برے اعمال کو دیکھ کر کے خوف زدہ ہوں گے، اور تمام اہل محشر کے سامنے یہ کھل جائے گا اور وہ پھر رسوا ہو کر کے رہیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا خوف بھی ہوگا، اور مخلوق کے سامنے شرمندگی اور رسوائی بھی ہوگی۔ اس وقت وہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے ہائے افسوس، اس نامہ اعمال نے تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ صغیرہ گناہ چھوڑا ہے اور نہ کوئی کبیرہ گناہ چھوڑا ہے۔ تو اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا۔ اب جو صغیرہ اور کبیرہ کا ذکر ہے، بعض علماء نے تو کہا کہ صغیرہ اور کبیرہ الگ الگ نہیں ہیں، لیکن جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اور کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے نیک کاموں کی وجہ سے بھی معاف فرما دیتا ہے، اور بھی مختلف وجوہات سے بھی، جیسے نیکیاں کرنے سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صدقہ وغیرہ سے بھی، بہت سارے ایسی وجہ ہیں جن کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ،
جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے صغیرہ گناہوں کے، تو بے شک آپ کا رب بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ یعنی کبیرہ گناہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ نہ کرے لیکن صغیرہ گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ اور اس کے درمیان والے ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ ادا کرے تو درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو معاف فرما دیتا ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یعنی چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یا تو خود ہی کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا یا آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں بتایا۔ کبیرہ گناہ کون کون سے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کا شریک قرار دینا، کسی کو ناحق قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے بڑے کبیرہ گناہ کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام نے جب عرض کیا تو میرے آقا نے فرمایا وہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ 1، جادو کرنا 2، جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، یہ 3 بڑا گناہ، سود کھانا 4، یتیم کا مال کھانا 5واں بڑا گناہ، میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا 6 بڑا گناہ، اور پاک دامن مومنہ عورتوں کے اوپر بدکاری کی تہمت لگانا۔ یہ 7 میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہلاک کرنے والے کاموں میں سے بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید کا بھی بیان یہی ہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، 3 بار فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 3 بار فرمایا، پھر سر جھکا لیا۔ ہم میں سے ہر شخص نے بھی سر جھکا لیا اور رونے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا مراد لیا تھا؟ صحابی کہتے ہیں ہم نہیں جانتے تھے، آپ نے اتنی بڑی قسم کیوں کھائی؟ پھر آپ نے سر اٹھایا تو آپ کے چہرے پر کچھ بشاشت کی علامتیں تھیں، آپ کا چہرہ کچھ روشن ہوا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ تو ہمیشہ روشن ہی رہتا تھا، مگر جب خوش ہوتے تھے تو اور زیادہ روشن ہو جاتا تھا، تو وہ ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ پیارا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا چمکتا ہوا چہرہ۔ تو آپ نے فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور 7 بڑے گناہوں سے بچے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جا۔ تو بڑے گناہوں سے جو بندہ بچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم زانی، چور اور شرابی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم زانی، چور اور شرابی کی اور اس کی سزا کیا ہے، کیا میں تمہیں بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا وہ بڑے گناہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ابھی آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جب اتنی بات آپ نے کہہ دی تو آپ سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا سنو جھوٹ بولنا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ کام، حضرت عباس نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ بندے جب قیامت کے دن وہ مجرمین دیکھیں گے نامہ اعمال کو تو کہیں گے اس نے نہ تو کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ، سب لکھ کر کے رکھا ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ بڑے گناہ کتنے ہیں، تو علماء نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں۔ آپ اس ایک روایت میں یہ ہے کہ کبیرہ گناہ 70 ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کبیرہ گناہ 700 ہے،
علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی جس میں سارے کبیرہ گناہوں کو شمار کروایا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، ایک شخص نے اللہ کے رسول اسلام کے پاس آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینے کے آخری کنارے میں تھا، ایک عورت سے میں بغلگیر ہو گیا، عورت سے میں مل گیا، اور میں نے مطلب زنا نہیں کیا، زنا کے سوا میں نے سب کچھ کر لیا، یعنی بوسہ وغیرہ لے لیا، اب میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، آپ جو چاہیں میرے بارے میں فیصلہ کریں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا پردہ رکھا تھا، کاش تو بھی پردہ رکھتا، اپنے گناہ کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ شخص اٹھ کر کے چل دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے پیچھے کسی کو بھیجا کہ اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ جب وہ آیا تو یہ آیت کریمہ میرے آقا نے پڑھی، اقم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے بتایا کہ اگر بندہ نیک کام کرے تو اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آیت اسی کے لیے ہے جو ابھی پوچھ رہا تھا یا سب کے لیے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سب کے لیے ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ چھوٹے گناہ کرے اور بعد میں نیک کام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، بڑا گناہ کہتے کس کو ہے؟ اب اس میں بھی علماء کا بڑا اختلاف ہے۔ کچھ روایتیں یہ ہیں، ایک روایت میں حضرت امام ماوردی سے روایت ہے، کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر حد واجب ہے، جیسے چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، زانی کو پتھر مارے جاتے ہیں یا کوڑے مارے جاتے ہیں، تہمت لگانے والے کو کوڑے مارے جاتے ہیں، یہ حد ہے۔ تو جس پر حد لگائی جائے وہ بڑا گناہ ہے، اور یا اس کے مرتکب کے اوپر وعید آئے، یعنی اللہ تعالیٰ جس گناہ کے بارے میں سزا کو بیان کر دے وہ بڑا گناہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جس گناہ کو معمولی سمجھ کر کے کیا جائے وہی بڑا گناہ ہے، وہی کبیرہ ہے۔ کیونکہ گناہ بندہ کر رہا ہے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، جس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ ذات بہت بڑی ہے۔ لہذا اگر کوئی گناہ کو معمولی سمجھ کے کرے گا تو گناہ کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر گناہ صغیرہ کا ارتکاب بندہ یہ سمجھ کے کرے کہ اس کے اندر کوئی حرج تو ہے نہیں تو وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اور ہر وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن، حدیث یا اجماع میں یہ صراحت ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا یہ بڑا گناہ ہے، یا اس کے متعلق یہ فرمایا ہو کہ اس گنہگار کو عذاب ہوگا یا اس کے اوپر حد لگائی جائے گی یا اس گنہگار کی مذمت کی گئی ہے، تو ایسے سارے گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حساب ہوگا اور بندوں کا نامہ اعمال اس دن ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ حساب کسی کا تو پوشیدہ طور پر لیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا پوشیدہ طور پر، تو نے یہ کیا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے کیا۔ وہ کہے گا ہاں میرے رب یہ تمام گناہ میں نے کیے۔ جب سب گناہوں کا وہ اقرار کر لے گا تو دل میں یہ سمجھے گا کہ اب تو گئے کام سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے، اب ہم تجھے بخش دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ایسے ہی مغفرت فرما دے گا۔ اور کسی سے سختی کے ساتھ میں حساب ہوگا، ایک ایک بات کے بارے میں الگ الگ پوچھا جائے گا۔ جس کا سختی کے ساتھ حساب ہوگا تو پھر وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور کسی سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہ دی، تجھے سردار نہ بنایا، تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں کو یاد دلائے گا، وہ عرض کرے گا ہاں تو نے سب کچھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تیرا کیا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے، یعنی مجھ سے ملنے کی تو امید رکھتا تھا، قیامت کا یقین رکھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جیسے تو نے ہمیں یاد نہیں کیا ہم نے بھی تجھے عذاب کے اندر چھوڑ دیا۔ تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور کچھ کافر ایسے بھی ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کو یاد دلائے گا کہ تو نے یہ کیا وہ کیا، وہ عرض کرے گا کہ تجھ پر، تیری کتاب پر، تیرے رسولوں پر میں تو ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ کیا، اس کے علاوہ جو بھی نیک کام ہوگا وہ سب ایک طرف سے بیان کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا تم ٹھہر جا، تیرے اوپر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ اب یہ اپنے جی میں سوچے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے گا۔ اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کے اعضاء کو حکم ہوگا بولو، تو اس وقت اس کی ران، اس کے ہاتھ اور پاؤں
گوشت پوست ہڈیاں سب گواہی دیں گے یہ تو ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا، سارے گناہوں کا اس کا چٹا کھول دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو یہ قیامت کے دن حساب کا منظر ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے 70,000 بے حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ میں 70,000 ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ میں 3 جماعتیں اور کر دے گا، یہ نہیں معلوم کہ ان جماعتوں میں کتنے لوگ ہوں گے، ان کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسے بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے بھی معاف فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تہجد پڑھنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، تہجد پڑھنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اس امت میں سے ایک ایسا بندہ ہوگا جس کے 99 گناہوں کے دفتر ہوں گے۔ اب ایک دفتر کتنا بڑا ہوگا، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کا نامہ اعمال کا دفتر کھلا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کسی امر، اللہ تعالیٰ جب اسے سب پوچھے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا میرے فرشتے کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا، وہ عرض کرے گا نہیں یا اللہ جتنا لکھا ہوا ہے سب صحیح صحیح لکھا ہوا ہے، تو اے میرے رب سب اس میں صحیح لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس میں کوئی عذر ہے، وہ کہے گا نہیں اللہ کوئی عذر ہے ہی نہیں۔ تو رب فرمائے گا تیری ایک نیکی میرے پاس میں ہے اور تجھ پر آج ظلم نہیں ہوگا۔ اس وقت ایک پرچہ لایا جائے گا اور اس کو نکالا جائے گا، حکم ہوگا کہ جا اس کو لے جاؤ۔ عرض کرے گا یا اللہ اس کے اندر کیا ہے، اس پرچے سے کیا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو اپنے نیکیوں کے پلڑے میں جا کے تلواؤ۔ تو وہ بندہ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ایک پلے میں سارے دفتر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے، ایک پلے میں وہ ایک چھوٹا سا پرچہ رکھ دیا جائے گا جو چھوٹا سا ہوگا۔ اللہ کے فضل سے وہ چھوٹا سا پرچہ سارے گناہوں کے دفتروں پہ بھاری پڑ جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت سے اس بندے کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ پرچہ وہی ہوگا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو یہ کلمہ بہت بھاری ہے، بندہ جو اس کو دنیا میں پڑھتا ہے کل قیامت کے دن وہ اس کو اتنا کام آئے گا۔ اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیکوں کو دائیں ہاتھ میں اور بروں کو بائیں ہاتھ میں، اور کافر کا نامہ اعمال سینہ توڑ کر کے اس کے بائیں ہاتھ کے اندر پیٹھ کے پیچھے سے اس کا نامہ اعمال اس بندے کو قیامت کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پہ جو فرمایا گیا وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔ اور جب نامہ اعمال دیا جائے گا نا اور وہ جب دیکھے گا تو خود پکار کے کہے گا ہائے افسوس اس نے تو نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ نیک۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کریمہ کو پڑھا کرتے تھے تو کہتے تھے ہائے بربادی، اے لوگوں کبیرہ گناہوں سے پہلے صغیرہ گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، پھر وہ قیامت کے دن معافی مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ ان گناہوں سے بھی بچو جنہیں تم چھوٹا سمجھتی ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور چھوٹے گناہ جو ہیں وہ بڑے گناہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ایسا پکڑا جائے گا کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹا نہیں ہے، یہی گناہ آج مجھے ڈبو دینے والا گناہ بن گیا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن حساب کا ایک منظر رب نے اس آیت کریمہ میں ہمارے سامنے رکھا، اس کو پڑھنا چاہیے اور ہمیں اپنی آخرت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہوں گے اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔